مختصر بات کروں، ہمارے اکابر میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے بڑا علم عطا کیا، بڑی فقاہت عطا کی، بڑی دیانت عطا کی، بڑا تقوی عطا کیا، بڑی سمجھ عطا کی۔ یہ وہ شخص ہے جو 14 سال تک صبح سے لے کر شام تک حدیث پاک کی ساری کتابیں اکیلا پڑھاتا تھا، اکیلے حضرت گنگوہی۔ کبھی درس بخاری، کبھی درس مسلم، کبھی درس ترمذی، کبھی درس ابی داؤد، کبھی درس ابن ماجہ، کبھی درس نسائی، کبھی درس موطا امام مالک۔ اکیلا آدمی ایک دن میں حدیث کی ساری کتابیں پڑھائے، خدا کی قسم نبی کے ساتھ اس کا کتنا تعلق اور عشق ہوگا۔ میرے اللہ کے فیصلے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دور آیا، بینائی چلی گئی، کیونکہ صحت اور بیماری کس کے قبضے میں ہے؟ ارے بولیے، کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کبھی امتحان بھی لیتے ہیں، کبھی درجات بلند کرنے کے لیے بھی تکلیف دے دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، تکلیف ہمیشہ سزا کی وجہ سے نہیں ہوتی، تکلیف ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بسا اوقات میرے آقا کا فرمان ہے، میرے اولیاء کی تحقیق یہ ہے، اللہ والوں کا نظام یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کبھی اللہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں اپنے قریب کرنے کے لیے۔ ارے بولیے، کبھی تکلیف دیتے ہیں اپنے قریب کے لیے۔ اللہ کی وہ رحمت ہوتی ہے، اللہ کو اس بندے سے پیار ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے قریب آئے، اس کو اعلیٰ درجے عطا کروں، اسے مقام عطا کروں، اسے مرتبہ عطا کروں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے تکلیف دیتے ہیں، وہ تکلیف میں اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے، رب اسے قریب کر کے اس تکلیف کی وجہ سے دنیا میں بھی چمکاتے ہیں، آخرت میں بھی چمکا دیتے ہیں۔ حضرت کو آئی تکلیف، چلی گئی بینائی، بس پھر کیا تھا؟ بینائی تو نہ تھی، پر سارا دن اللہ سے تعلق رہتا تھا، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تیری اور میری خدمت کے لیے کوئی تیار نہیں، وہ شخص وہ تھا، وقت کے اولیاء اللہ اس کی خدمت کے لیے لائن بنا کے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، وقت کے بہت بڑے ولی اور محدث، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خادم۔ ایک دن حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ جاتے اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کو فرماتے، میاں خلیل احمد، رشید احمد اپنے بارے میں کہتے، رشید احمد اللہ کا ذکر کرنے لگا ہے، سب کمرے سے چلا جائے، ہر ایک کمرے سے اٹھ جائے، میں چاہتا ہوں رشید احمد جب ذکر کرے تو یا ذکر والا ہو یا جس کا ذکر ہے وہ موجود ہو۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اٹھتا، میں دروازہ بند کر دیتا، پر اندر سے کنڈی لگانے والا کوئی نہ ہوتا، میں باہر سے کنڈی لگا دیتا اور خود دروازے پہ بیٹھ کر اپنے شیخ کا ذکر سنتا، اللہ کے اس ولی کا ذکر سنتا کہ کس لہر میں وہ اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری فرماتے ہیں ایک دن ہوا، حضرت گنگوہی اللہ کے نام کی ضرب لگانے لگے، لا الہ الا اللہ کو بار بار پڑھنے لگے۔ کہتے ہیں کچھ دیر گزری، میں نے دیکھا حضرت جب الا اللہ کہتے ہیں کسی چیز کے زمین پر پٹکنے کی آواز آتی ہے، ادھر پھر الا اللہ کی ضرب لگتی ہے، پھر کسی چیز کے زمین پر پٹکنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد فرماتے ہیں میں گھبرا گیا، میں ڈر گیا، اللہ اندر پتہ نہیں کیا ہے۔ کہتے میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، اندر دیکھتا ہوں اللہ کا یہ ولی اپنی لہر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے قریب ایک بڑا سانپ بیٹھا ہے، حضرت لا الہ کرتے ہیں، وہ اپنا سر اٹھاتا ہے، حضرت الا اللہ کرتے ہیں، وہ اپنا سر فوراً زمین پر مارتا ہے۔ کہتے میں اندر گیا، میں نے کہا حضرت یہ بڑا سانپ بیٹھا ہے، فرمایا خلیل احمد چلا جا، میں جس کا ذکر کر رہا ہوں میرا محافظ وہی اللہ ہے۔
وہی حضرت مولانا رشید احمد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو آواز دی، کمرے میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، فرمایا ارے میاں یہاں کوئی ہے؟ حضرت خلیل احمد سہارنپوری جلدی سے اٹھے، کہا حضرت خلیل احمد حاضر ہے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی خاموش ہو گئے، بات کچھ نہ کی۔ پھر دوسری مرتبہ آواز دی، ارے میاں یہاں کوئی ہے؟ پھر حضرت مولانا خلیل احمد اٹھے، کہا حضرت خلیل احمد حاضر ہے۔ پھر ادھر سے خاموشی آئی، پھر تیسری مرتبہ پھر آواز دی، ارے میاں یہاں کوئی ہے؟ پھر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اٹھے، کہا حضرت خلیل احمد حاضر ہے۔ ارشاد فرمائیے اس تیسری مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا، میاں خلیل احمد، اللہ کا نام جتنی غفلت سے لیا جائے وہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا ہے۔ غفلت سے نام لے دو، وہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا، اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اور جب سوچ سمجھ کر اللہ کا نام لوگے اس کے کتنے اثرات ہوں گے۔ اللہ کے نام کی عادت بناؤ، اللہ کے ذکر کا مزاج بناؤ کہ تمہارا ہر وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ اور یہ اللہ کا قرآن بار بار تمہیں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر تھوڑا نہ کرنا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا۔ اس لیے آپ شریعت مطہرہ کا مطالعہ کریں۔ نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہے کہ آپ باوضو ہو، آپ کے کپڑے پاک ہوں، آپ کا بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، نماز کا وقت ہو، قبلہ رخ ہو، پھر کھڑے ہو کر تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اللہ نے اپنے ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی، فرمایا جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اپنی دکان پر ہو، اپنی تجارت میں ہو، اپنی زراعت میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، اولاد کے ساتھ بیٹھے ہو، خاندان کے ساتھ بیٹھے ہو، وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ جس کا ذکر کر رہے ہو وہ تمہارے ذکر کو جانتا ہے۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے ذکر کرنے والے بہت زیادہ ذاکرین بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ جل جلالہ آپ سب کی اور ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔